الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ صدق اللہ العظیم۔ مشرکین کفار انکار کرتے ہوئے اور استہزاء کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر یہ سوال کیا کرتے تھے قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ پھل کا اپنے خوشے سے نکلنا، مادے کو حمل ٹھہرنا، بچے کا پیدا ہونا، یہ تمام امور اللہ کے علم میں آئے بغیر وجود میں نہیں آتے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، انسان کی فطرت بتلائی جا رہی ہے، جب اس پر اچھے احوال، خوشی کے مواقع اس کو مل جائیں اس وقت یہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب اس پر کوئی برے احوال ہوں، غم کا موقع ہو تو اس وقت یہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ایسے انسان کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کی فطرت ایسی ہونی چاہیے، اچھے احوال ہوں، برے احوال ہوں، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ سورۃ الشورى 53 آیات 5 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات کے ذریعے سے ہوئی۔ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وحی اور رسالت کو بیان کیا جا رہا ہے، آپ کی طرف ایسے ہی وحی کی گئی جیسا کہ آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی طرف کی گئی تھی، اس اللہ کی طرف سے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور ایسے ہی ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں آپ پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا تاکہ آپ مکہ والوں کو اور مکہ کے ارد گرد رہنے والوں کو ڈرائیں اور ان کو سیدھے راہ کی دعوت دیں۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، اللہ کے ہاں دین صرف ایک ہی ہے، تمام انبیاء علیہ السلام نے صرف ایک ہی دین کی دعوت دی۔ حضرت نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی، سب کا دین ایک ہی تھا۔ اہل کتاب کو تفرقہ بازی سے بچنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن حسد اور اناد کی وجہ سے وہ آپس میں تفرقے میں تقسیم ہو گئے، اور یہی دعوت دے کر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور یہ حکم دیا ان کو تفرقہ بازی سے روکیے، اور وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ان کی خواہشات کی اتباع مت کیجیے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور یہ کہہ دیجیے جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کیا ہے، جو وہی میرے پاس آئی ہے، میں تو اسی ہی کی اتباع کروں گا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تو مشرکین کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، سنتے ہی نہیں تھے، اور آپ کی دعوت کے اندر رکاوٹیں پیش کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا میں اس دعوت پر تم سے کوئی پیسے تو نہیں مانگتا، کوئی اجر تو طلب نہیں کرتا، جس کی وجہ سے تم اس کو سنتے نہیں ہو۔ دیکھو میرے تمہارے اوپر 2 حق ہیں۔ پہلا حق تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، اس حق کی وجہ سے تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم میری بات کو سنو۔ اگر تم مجھے سچا نبی نہیں بھی سمجھتے تو کم از کم ایک حق تو اور بھی ہے، وہ یہ قرابت داری کا ہے، تم میرے رشتہ دار ہو، اور رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے ایک حق یہی بنتا ہے کہ تم میرے کام کے اندر رکاوٹ مت ڈالو اور میری بات کو توجہ کے ساتھ سنو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی چند صفات بیان کی۔ پہلی صفت اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، دوسری صفت برے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، تیسری صفت اگر کسی بات پر غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، اور چوتھی صفت اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اور پانچویں صفت نماز قائم کرتے ہیں، چھٹی صفت باہمی کام مشورے کے ساتھ کرتے ہیں، اور ساتویں صفت اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، آٹھویں صفت جب ان پر ظلم کیا جائے بدلہ لینے میں انصاف کے ساتھ کام لیتے ہیں، زیادتی نہیں۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ مشرکین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اس لیے قبول نہیں کرتے کہ آپ نے اللہ سے بالمشافہ بات نہیں کی، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بالمشافہ کلام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو رد کیا
اور فرمایا کہ دنیا کے اندر کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے بالمشافہ کلام کرے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے کلام پردے کے پیچھے سے کیا ہے، بالمشافہ نہیں کیا۔ سورۃ زخرف 79 آیات 7 رکوع پر مشتمل ہے۔ حامیم والکتاب المبین، اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان معجزہ قرآن کریم کی حقانیت اور اس کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، مشرکین کے عقائد کو رد کیا جا رہا ہے۔ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی سوچ کو ذرا دیکھو تو صحیح کہ اگر خود ان کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو یہ چہرے چھپاتے پھرتے ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، اور پھر زندہ درگور کرنے کے بارے میں تدبیریں اختیار کرتے ہیں، اور ایسی چیز جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ کتنی ہی گندی ان کی سوچ ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو دعوت دیتے تو اس وقت مشرکین یہ کہتے ہیں ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین کی اتباع کرتے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرتے تھے، ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تو توحید کی دعوت تھی، انہوں نے شرک سے براءت کا اعلان کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے پاس یہی کلمہ توحید ہی چھوڑا تھا، پھر تم کیوں شرک اختیار کرتے ہو؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، مشرکین کا ایک نظریہ یہ تھا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اس لیے نہیں مانتے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبوت عطا کرنی ہی تھی تو مکہ اور طائف کے کسی بڑے سردار کو، مالدار شخص کو اللہ نبوت عطا فرماتے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب اگلی آیت میں دیتے ہیں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا تم نبوت کو تقسیم کرتے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ نے نبوت تقسیم کرنے کا اختیار تمہارے پاس دیا ہے؟ نبوت یہ اللہ کی رحمت خاصہ ہے، اور دنیا کی روزی جو رحمت عامہ ہے جس کی اوقات اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں، تو رحمت عامہ کی تقسیم کا اختیار اللہ نے انسانوں کو نہیں دیا، تو رحمت خاصہ کی تقسیم کا اختیار اللہ کس طریقے سے انسانوں کو دے سکتے ہیں؟ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کا ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، اناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر شیاطین مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کو نیکی کی طرف آنے نہیں دیتا، وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں، حالانکہ وہ سیدھے راستے پر نہیں ہوتا۔ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، سورت کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین، یہود، نصارہ، ان کے جو عقائد تھے اس کو رد کیا۔ مشرکین کا عقیدہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، یہود کا عقیدہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے، عیسائیوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ یہاں سے یہ کہا گیا اگر بالفرض اللہ کا کوئی اولاد ہوتی، اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ سورۃ الدخان 59 آیات 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اس سورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی علمی معجزے کے ساتھ کی جا رہی ہے، اور قرآن پاک کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کو ایک ایسی رات میں نازل کیا جو برکتوں والی رات ہے، یعنی لیلۃ القدر مراد۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین کفار کو مسلسل دعوت دی اور انہوں نے انکار کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل انہوں نے مخالفت کی، آپ پر ظلم کیے، تو آپ نے ان کو بد دعا دی، جس کی وجہ سے وہ فقر و فاقہ کے اندر مبتلا ہو گئے، قحط سالی کے اندر مبتلا ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے جانوروں کو کھانا، مرداروں کو کھانا شروع کر دیا۔ بھوک کی وجہ سے وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو ان کو دھواں نظر آتا، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الدخان رکھا گیا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی غذا کے بارے میں ذکر کیا، ان کو کھانے میں کیا دیا جائے گا، کہا ان شجرۃ الزقوم، ان کو کھانے میں زقوم دیا جائے گا جو تلچھٹ کی طرح ہوگا، جس کو کھاتے ہی پیٹ کے اندر ہنڈیاں کی طرح ابال شروع ہو جائے گی، اور وہ صورت کے اعتبار سے بھی بہت برا ہے۔
اور ذائقے کے اعتبار سے بہت ہی خراب ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ ایسی جگہ میں ہوں گے جو امن والی جگہ ہوگی، باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، اور ان کو ایسی حوریں دی جائیں گی جو بڑی آنکھوں والی ہوں گی، ان کے ساتھ ان کا نکاح کیا جائے گا۔ سورۃ الجاثیہ 37 آیات 4 رکوع پر مشتمل ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس سورت کی ابتدا قرآن کریم کے ذکر کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کے، قدرت کے مختلف قسم کے دلائل بیان کیے، کہا آسمان اور زمین کے اندر دلائل ہیں ایمان والوں کے لیے۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اللہ کی تخلیق کے اندر دلائل ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ واختلاف اللیل والنہار، رات دن کے آنے میں، اور جو روزی اللہ نے آسمان سے اتاری اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اور پھر ہواؤں کے چلنے میں نشانیاں ہیں، دلائل ہیں عقل مندوں کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو کتاب دی، ان کو حکمت دی، نبوت دی، پاکیزہ روزی دی، اور اہل جہاں پر ہم نے ان کو فضیلت دی، اتنے سارے انعامات دیے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس پر اللہ کو شکر ادا کرتے، انہوں نے شکر ادا نہیں کیا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، قیامت کے دن مختلف انسان مراحل سے گزرے گا، ایک مرحلہ ایسا آئے گا تمام انسان گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کے لیے ان سب کو بلائیں گے، ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر